السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے کہ آج سے جس موضوع پر تربیتی کورس کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے منہج الانبیاء فی الدعوۃ الی اللہ فیہ الحکمت والعقل، کہ دعوت الی اللہ میں انبیاء کا طریقہ کار اپنانا یہ عقل اور حکمت کے موافق یا مطابق ہے۔ یہ کتاب فضیلت الشیخ ربیع بن ہادی عمیر المدخلی رحمہ اللہ کی ہے۔ آج اس موضوع کے متعلق جو باتیں سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتاب کتنی اہم ہے اور اس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس تعلق سے سب سے پہلے میں فضیلت الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کے تاثرات جو انہوں نے اس کتاب کے تئیں لکھے ہیں اس کو انشاءاللہ آج جاننے کی کوشش کریں گے، اور تقریباً دعوت کے 7 اصول جو بنیادی ہیں انہوں نے اس میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کتاب میں کن چیزوں پر بحث ہوگی اختصار کے ساتھ اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو کتاب کے بارے میں بھی ہم جانیں کہ کتاب کتنی اہم ہے یہ، اور کیوں ضروری ہے آج کے دور میں خاص طور سے اس طرح کی کتابوں کی جو ہے تربیتی کورس۔ تو اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں ہم جانیں گے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے۔ کئی بار آپ نے اس آیت کو سنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیں ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اور اسی راستے کی طرف میں بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ جب بات بصیرت کی آتی ہے تو بصیرت سے مراد علم ہوتا ہے، یعنی علم کی روشنی میں بلا رہا ہوں، دلائل کی روشنی میں بلا رہا ہوں۔ کوئی ہوا میں بات نہیں ہو رہی ہے کہ کس کی عبادت کی جائے اور کس کی نہ کی جائے، کس کی مانی جائے کس کی نہ مانی جائے، بلکہ یہ علم کی روشنی میں ہے، دلائل کی روشنی میں ہے، براہین کی روشنی میں ہے۔ تو دعوت الی اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا راستہ ہے۔ جب بات کہی جاتی ہے دعوت دین یا دعوت الی اللہ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ راستہ ہوتا ہے جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کو ماننے والے تھے، اور خاص طور سے دعوت الی اللہ یا دعوت دین ہی تمام انبیاء اور ان کے ماننے والے ان کے متبعین کا لوگوں کو شرک اور کفر کی تاریکی سے نکال کر کے ایمان اور توحید کی طرف اور جنت کی طرف لانے کا ہی مشن ہے۔ انبیاء کس لیے آئے؟ ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو شرک سے، کفر سے، جہنم سے ان کو دور کر دیں اور جنت کے قریب کر دیں، یہی مشن تھا۔ لیکن یہ کام ایسا ہے کہ
یہ کام چند اصولوں پر محیط ہے۔ آج ہر کوئی اٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے اور دعوت اللہ یا دعوت دین کی بات کرتا ہے، اور ہر کوئی اپنے اعتبار سے لوگوں کو کتاب اللہ سنت رسول کے نام پر اپنے گرد جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب بات دعوت دین کی جائے گی یا دعوت اللہ کی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے چند اصول و ضابطے ہیں۔ اگر ان اصول و ضابطے کے تحت کوئی مشن نہیں ہے تو پھر یہ جان لیں کہ صرف اور صرف وقت کی بربادی ہوگی، اور دعوت دین کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا، آدمی کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں بے شمار آج دعوتیں ہیں دین کے نام پر، لیکن کچھ وقت تک چلتی ہیں اور اس کے بعد پھر رک جاتی ہیں، اور جو فائدہ اصلاً ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو جو اصول بتائے جا رہے ہیں یہ اصول بھی ہوا میں بات نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ یہ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں یہ اصول آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اس تعلق سے کہ جب بات دعوت اللہ کی ہوگی یا دعوت دین کی ہوگی کہ ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں یا دین اسلام کے ہم دعوت دینے والے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دعوت اللہ کا علم بھی ہونا چاہیے۔ بھئی دعوت اللہ کس کو کہا جاتا ہے یا دعوت دین کس کو کہا جاتا ہے؟ آج ہر ایک اپنے اعتبار سے اپنے دعوت اور اپنے جو ہے افکار و نظریات کو دعوت اللہ یا دعوت دین سے تعبیر کر رہا ہے یا باور کرا رہا ہے کہ ہماری جو دعوت ہے وہ کتاب اللہ سنت رسول کی دعوت ہے، وہ دعوت ہے جو انبیاء کی دعوت تھی، صحابہ کی دعوت تھی۔ آج باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ کام صحابہ والا کام ہے، وہ کام نبیوں والا کام، انبیاء یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ایسے کہنے والے بہت سارے ہیں تو ہم کو پہچان کیسے کریں گے کہ واقعی یہ دعوت دین ہے یا دعوت اللہ ہے یا نہیں ہے، صحابہ والا کام ہے کیا یہ، انبیاء والا کام ہے کیا یہ۔ تو علم ہونا چاہیے، پہلی بات دعوت دین کا علم، جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ پہلا اصول ہے کہ دعوت دین جب ہم کہتے ہیں تو دعوت دین کا علم ہونا چاہیے۔ بغیر علم کے دعوت نہیں دی جاتی ہے، بغیر علم کے تبلیغ نہیں کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جاہل انسان داعی بننے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر جہالت ہے، علم کہیں حاصل کیا ہی نہیں ہے، بس اٹھ کھڑے ہوا چند ایام کے لیے، چند مہینوں کے لیے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، پہنچانے جا رہے ہیں، دین کو عام کرنے جا رہے ہیں، تو پہلے دین کا علم تو حاصل کر لیں۔ تو جاہل آدمی اگر دعوت دین کا نام لے کر کے اور اس طرح سے دعوت دین کے لیے اٹھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ جہالت ہی پھیلائے گا۔ تو یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو دلائل کی روشنی میں بلا رہا ہوں، برہان کی روشنی میں بلا رہا ہوں۔ یہ میرا بھی طریقہ ہے، انا ومن اتبعنی، اور اسی طرح سے میرے جو متبعین ہیں، پیروکار ہیں، میرے راستے پر جو چلنے والے ہیں، ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ دعوت دین میں نکلنے سے پہلے یا کسی کو دعوت دینے سے پہلے علم حاصل کرتے ہیں۔ بصیرت ہونی چاہیے، صرف بصارت کافی نہیں ہے، بصیرت ضروری ہے، علم ہونا ضروری ہے۔ اور علم کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ایک مبلغ، ایک داعی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گمراہ جو علماء ہیں، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، اہل علم کے صفوں میں اپنے آپ کو شامل سمجھتے ہیں، ان کا مقابلہ وہ کرے۔ اگر علم نہیں رہے گا تو مقابلہ کیسے کرے گا؟ کیونکہ آج اس میدان میں بہت سارے لوگ
تو علم کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف لوگوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں، تو جب آپ کو صحیح بات کا علم نہیں ہوگا تو ان شبہات کی پہچان آپ کیسے کریں گے؟ آپ خود شبہے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں اور حق کو مغلوب کرنے کے خاطر جھگڑے لڑائی کے اوپر اتر آتے ہیں، باطل کو اوپر کرنے کے لیے اور حق کو مغلوب کرنے کے خاطر جھگڑے پر اتر آتے ہیں، مار پیٹ کے اوپر اتر آتے ہیں۔ تو آخر ایسے لوگوں سے یا ایسے لوگوں کا ہم سامنا کیسے کریں، مقابلہ کیسے کریں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کا مقابلہ اور سامنا انبیاء نے کیسے کیا؟ علم کی روشنی میں کیا۔ نمرود سے ٹکرا گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹکرا گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، اور بڑے بڑے سرداران ہیں اور بڑے بڑے بادشاہ بھی ہیں، شاہان بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کیسے کیا؟ آپ کا مقابلہ، آپ کا سامنا عیسائیوں سے بھی ہوا، یہودیوں سے بھی ہوا، مشرکین سے بھی ہوا، مجوسیوں سے بھی ہوا۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کون سے دلائل رکھے اسلام کی؟ تو علم تو ہونا چاہیے سب سے پہلے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جب کوئی جھگڑے پر اترے تو اس کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے آپ مناظرہ کیجئے، وہ طریقہ اختیار کیجئے جو اچھا ہو۔ اب مناظرہ کرنے کے لیے علم تو چاہیے۔ آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں، سامنے والا دلائل دے رہا ہے تو آپ کو بھی دلائل سے لیس ہونا پڑے گا، دلائل جاننی پڑے گی، تبھی جا کر کے آپ مقابلہ کر پائیں گے۔ تو یہ پہلا اصول ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پیروکاروں کو کہیں دعوت دین کے لیے اور دعوت اللہ کے لیے بھیجتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو نصیحت کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کہ اے معاذ تم جہاں جا رہے ہو یمن کی طرف، وہاں تمہارا سابقہ اہل کتاب سے ہوگا۔ اب پتہ یہ چلا کہ ایک داعی کو علم سے مسلح ہونا چاہیے، پہلے علم حاصل کرے پھر اس میدان میں اترے۔ بس کہیں یہاں سے وہاں سے سن کر کے کچھ دروس میں بیٹھ کر کے اور آدمی یہ نہ سوچے کہ اب میں پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، اب میں لڑ سکتا ہوں، مناظرہ کر سکتا ہوں، بات چیت کر سکتا ہوں، یہ نہ سوچے، بلکہ اس کو علم سے مسلح ہونا چاہیے، جس کے ذریعے جو ہے وہ ہر شر کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ علم رہے گا تبھی وہ شر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ورنہ ہوگا کیا کہ جب بغیر ہتھیار کے آپ باہر نکلو گے یا دشمنوں کے درمیان جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ چند قدم چلو گے اور پھر ڈھیر ہو جاؤ گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ گئے تھے کسی کو سمجھانے، خود ہی سمجھ کے آ گئے، سمجھ گئے نا، خود ہی سمجھ کے آ گئے، تو یہ حال ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ صرف علم حاصل کر کے پھیلانا ہی مقصود نہ ہو، علم حاصل کرنے میں دوسرا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کر کے عمل کر۔ سب سے پہلے جہاں علم کے ہتھیار سے مسلح ہونا ضروری ہے وہیں عمل کے ہتھیار سے بھی مسلح ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے عمل کا بھی اثر پڑتا ہے لوگوں کے اوپر، لہذا علم حاصل نہ صرف کرنا ہے بلکہ عمل بھی کرنا ہے۔ ایک داعی جس کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے عمل کرے خود ہی، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ کیا بنے؟ اچھا نمونہ بنے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ آپ کی زندگی کو اسوہ قرار دیا گیا۔ کیوں؟ جو کچھ کہتے تھے وہ خود کرتے تھے۔ صحابہ کی زندگی کو کیوں کہا گیا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ کیوں کہا گیا؟ جیسے نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے اس لیے کہ وہ علم کے مطابق عمل کرتے تھے، ایسے ہی صحابہ کا بھی معاملہ تھا کہ وہ علم حاصل کرتے تھے پھر اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو اسی لیے ان کے بھی راستے کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، کہا جب بھی اختلافات ہو، فتنوں میں گر جاؤ تو میری سنت کی طرف دیکھو، نہ سمجھ میں آئے تو کم سے کم صحابہ کی زندگی کو دیکھو کہ اس طرح کے جب فتنے آئے تو انہوں نے اس کا مقابلہ کیسے کیا۔ تو دوسری جو سیڑھی ہے
دعوت دین کے من جملہ اصولوں میں سے وہ ہے عمل کرنا. تو پہلا کیا ہو گیا؟ علم حاصل کرنا. اور دوسرا کیا ہے؟ عمل کرنا. اچھا نمونہ بنے. اور اس لیے تاکہ باطل پرستوں کے لیے اس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو. عام طور سے آپ کسی کو سمجھانے جاتے ہیں تو ایک جملہ کہتا ہے پہلے خود تو کر لے بھائی، پہلے خود تو عمل کر لے. آپ نے داڑھی نہیں رکھا ہوا، دوسروں کو بول رہے ہیں کہ سنت رسول سجاؤ چہرے کے اوپر، تو بولتا پہلے اپنی سجا. ٹھیک ہے؟ تو جس سے آپ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، جس کو دعوت دینے جا رہے ہیں، وہ آپ ہی کو نہ دلیل بنا ڈالے. تو اس لیے ضروری ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں میں خود کرنے لگوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. بھائی میں تمہیں منع کر رہا ہوں، تمہیں بھی نہیں کر رہا ہوں نا. تو جو میں نہیں کر رہا ہوں اسی سے روک رہا ہوں تم کو. میں تو اپنی بساط بھر اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت شعیب علیہ السلام اس طرح سے جو ہے سمجھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما رہے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا مماتی للہ رب العالمین. جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میری عبادتیں، میری نمازیں، میری نماز، میری ساری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سب اللہ کے. میں جو کچھ کر رہا ہوں سب اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو پہلے اپنا عمل. اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی کیا؟ عمل صالح کرے. وَعَمِلَ صَالِحًا. تو یہ جو آیتیں ہیں یہ ہمارے سامنے وعدے کر رہی ہیں کہ نہ صرف علم حاصل کرنا ہے بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. تو ایک داعی کے لیے یا یہ کہا جائے کہ دعوت دین کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ آپ پہلے علم حاصل کرو پھر نکلو. ہتھیار لو تب لڑیں گے نا. بغیر ہتھیار کے نہتے لڑنے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے دشمن ہی غالب آئے گا، آپ نہیں آ سکتے. تو علم حاصل کرنا ہے، عمل کرنا. اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مخلص ہونا چاہیے. شہرت نہیں ہونا. ناموری کے لیے نہ کرے، شہرت کے لیے. لوگ نام اچھا رکھے، کیا بہترین بولتا ہے، کیا داعی ہے. تو صرف نام کے لیے، اسٹیٹس کے لیے لوگ جانیں، لوگ پہچانیں، لوگوں میں نام ہو، اس کے لیے کام نہیں کرنا ہے. انبیاء نے ناموری اور شہرت کے لیے کام نہیں کیا ہے. تو دعوت دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ آپ کا مقصود اس سے خود کی شہرت نہ ہو. آپ اپنی طرف لوگوں کو مت بلائیں، آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں. اپنا پیروکار مت بنائیے، آپ اللہ اس کے رسول کا پیروکار لوگوں کو بنائیے. تو اخلاص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ذریعے سے شہرت، ریاکاری، عہدہ، منصب، پیسہ، ان سب کی چیزیں اور ان سب چیزوں کا اگر لالچ انسان کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ دعوت اللہ کا جو مقصد ہے اس مقصد میں ایک اور مقصد شامل ہو گیا، وہ ہے ریاکاری، شہرت، دولت. اور یہ مقصد ہے ہی نہیں دعوت اللہ کا. بلکہ اب انسان کیا ہو گیا؟ انسان وہ اپنی دعوت اپنی ذات کی طرف بلائے گا، اپنی طرف وہ دعوت دے گا. اور انبیاء کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لا اسألکم علیہ اجرا. جب اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے تم سے کچھ چاہیے نہیں. لا اسألکم علیہ اجرا. اکثر انبیاء کے زبانی یہ کہلوایا گیا، اس لیے کہ بھائی بدلہ کس سے لیں گے؟
جس نے اپوائنٹمنٹ کیا ہے تنخواہ وہ دیں گا نا، دوسرا تھوڑی دے گا۔ تو انبیاء کا اپوائنٹمنٹ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا کہ لوگوں نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا۔ تو لوگوں سے کیسے بدلہ لے سکتے ہیں؟ اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ نے چنا ہے، اللہ نے اس عہدے پر فائز کیا ہے، تو پھر اللہ ہی بدلہ دے گا۔ لوگوں سے کیسے بدلہ مانگ سکتے ہیں؟ بھئی آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو وہاں کے ورکر سے تھوڑی اپنی تنخواہ مانگیں گے آپ۔ کمپنی میں جس میں آپ کا سلیکشن ہوا ہے اور جس نے آپ کا سلیکشن کیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ سلیکٹ ہوئے، آپ اس کے پاس سے اپنی تنخواہ لیں گے کہ ورکر سے مانگیں گے؟ بالکل وہی چیز ہے۔ تو انبیاء کہتے تھے کہ بھائی میں جو دعوت دے رہا ہوں بھاگو مت، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، یہ بدلہ میں اللہ سے مانگ رہا۔ لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے دولت نہیں چاہتا اس کے ذریعے سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم، عمل اور ساتھ ساتھ میں اخلاص، مخلص ہونا چاہیے۔ چوتھا اصول، جب دعوت دیں گے تو مخاطب کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کہاں سے شروع کی جائے، کہاں کمی ہے، کس چیز میں کمی ہے۔ تو اہم اصول سے دعوت کی شروعات کی جائے، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ایک آدمی کا عقیدہ مضبوط ہے، اس کے اعمال میں کمی ہے، اب آپ اس کو عقیدہ ہی عقیدہ بتا رہے ہیں، جب بھی مل رہے اس کو توحید بتا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس نے تو پہلے سے سیکھا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے عقیدے میں اس کی خرابی نہیں ہے، تو جس چیز میں خرابی ہے اس کے بارے میں۔ اور یہ ہے کہ جب ایک آدمی ابھی آپ شروعات کر رہے ہیں، کچھ نہیں جانتا ہے، تو سب سے اہم چیز جو ہے وہاں سے شروعات کرو۔ سب سے اہم کیا ہے؟ عقیدہ، دعوت توحید۔ تو سب سے پہلے عقیدہ اور اس کے بعد پھر عبادت، اور تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی دعوت دی جائے۔ توحید بتائیں آپ، پھر عبادت بتائیں، شرک سے روکیں، نماز قائم کرنے کا حکم دیں، زکوٰۃ دینے کا حکم دیں، اس کے مسائل بتائیں، اور حلال و حرام کیا ہے اس میں فرق واضح کریں۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ تو سب سے اہم کیا ہے؟ عقیدہ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سب سے پہلے انبیاء نے کس بات کی دعوت دی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ تعلیم تھی انبیاء کی، جتنے بھی انبیاء۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے انبیاء بھیجے، سب سے پہلے انہوں نے اپنے دعوت کی شروعات توحید سے کی۔ سب سے پہلے دعوت کی شروعات توحید سے کی، اور کہتے ہیں کہ ہم نے خود انہیں پیغام دیا تھا، وحی کیا تھا ہم نے ان کی طرف کہ جا کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، صرف الہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آپ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہیں، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ الشَّهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جب جائیں آپ تو اہل کتاب کا عقیدہ بہت خراب ہو چکا ہے، عقیدے کے معاملے میں خرابی آ چکی ہے۔ جائے کہ وہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تورات و انجیل کے ماننے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن عقیدہ تو انبیاء والا ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ نہ حضرت موسیٰ والا عقیدہ ہے، نہ نصارہ کے پاس جو حضرت عیسیٰ والا عقیدہ ہے، کیونکہ یہود تو انہوں نے تو بیٹا گڑھ لیا حضرت عزیر علیہ السلام کو، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا۔ تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، اہل کتاب کی طرف جا رہے توحید کی طرف دعوت دینا۔ فَإِنْ أَجَابُوا ذَلِكَ، جب توحید سمجھ میں آ جائے، ان کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے، صحیح عقیدے پر آ جائیں، فَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ،
تب جا کر کے ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، یعنی پہلے عقیدہ اور اس کے بعد عمل۔ تو عقیدے کی اصلاح 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دیے مکہ میں۔ نماز کے احکام کب؟ یعنی ہجرت کے تقریباً سال یا 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے معراج ہوئی اور نماز کی فرضیت ہوئی۔ اتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرتے رہے، اس لیے کی بنیاد ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعوت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سب سے بہتر نمونہ اور کامل منہج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے شروعات کرتے تھے، پھر جس کو بھیجتے تھے اس کو کہاں سے شروع کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ تو چوتھا اصول کیا بنا؟ جی، اہم اصول کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ تو پہلا کیا ہو گیا؟ علم حاصل کرنا، دوسرا عمل کرنا، تیسرا اخلاص، چوتھا اہم اصول کی طرف بلایا جائے۔ میں نے کہا اہم، میں نے کہا کہ بھائی آپ کے اندر کیا کمی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تھا، آسان طریقے سے سمجھ لیں، کوئی آتا تھا، اللہ کے نبی نصیحت کیجیے، تو آپ کسی کو بول رہے ہیں غصہ مت کرو، دوسرا آ رہا ہے اس کو بول رہے ہیں جھوٹی گواہی مت دو، ٹھیک ہے؟ تو جس کے اندر جو کمی پائی جاتی تھی اس کمی کی طرف اللہ کے نبی علیہ وسلم رہنمائی کرتے تھے۔ تو جو اہم چیز ہے اس کی طرف بلایا جائے، کس کے اندر کیا کمی ہے اس کمی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور جب یہ ہے کہ ایک آدمی ابھی نیا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم، نہ عمل صحیح معلوم، نہ عقیدہ صحیح معلوم، تو سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی جائے، سب سے پہلے اس کا عقیدہ سنوارا جائے، عقیدے کی تعلیم دی جائے، اس کو بتایا جائے اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، کتابوں کی معرفت، اور جو ہے فرشتوں کی معرفت، تقدیر کی معرفت، ان ساری چیزیں جو ہے، ان ساری چیزوں پر ان سے بات کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، کتابوں کی طرف رہنمائی کی جائے، بتایا جائے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کے بعد 5واں اصول ہے کہ جب آپ دعوت کے لیے نکلیں گے تو اس راستے میں بڑی کٹھنائیاں ہیں، اس راستے میں بڑی کٹھنائیاں ہیں، بڑے مشکلات ہیں، ان مشکلات کے اوپر صبر کرتے ہوئے جمے رہنے کی ضرورت ہے۔ صبر ہے نا؟ لوگ کچھ بھی بولیں گے، کوئی قادیانی بولے گا، کوئی 5واں فرقہ بولے گا، کوئی گمراہ بولے گا، کچھ بھی بولیں گے لوگ، کوئی کہیں گے 200 سال سے پہلے آپ کا وجود ہی نہیں تھا، ابھی آیا، یا نیا دین آپ پیش کر رہے ہیں، کوئی کہے گا صحابہ کو تم مانتے نہیں، کوئی کہے گا ائمہ کا احترام آپ کے ہاں نہیں ہے، کوئی کہے گا کہ نبی کو بھی نہیں مانتے۔ تو ایسے بہت سارے الزامات لگیں گے، کئی سارے تانے لگیں گے، کئی ساری تہمتیں لگائی جائیں گی۔ تو دعوت کا جو میدان ہے یہ گلابوں سے بچھا ہوا کوئی سڑک نہیں ہے، بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اور انبیاء کی سیرتیں اس کی جانب ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ جب بھی انبیاء نے دعوت دین کی شروعات کی تو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، خود اللہ کے نبی علیہ وسلم۔ تو اس معاملے میں سب سے بہترین نمونے ہمارے لیے انبیاء ہی ہیں، اور کتاب کا نام ہی ہے دعوت دین میں انبیاء کا طریقہ کار، ہم کو وہی جاننا ہے۔ تو یہ راستہ جو ہے بہت ہی کٹھن ہے۔ اپنی قوموں سے انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں اور کتنے مذاق کیے گئے ان سے، وہ برداشت کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی یہ آپ سے مذاق کر رہے ہیں نا، آپ سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء آئے ان کی قوموں نے بھی ان کے ساتھ مذاق کیا، ان کا استہزاء کیا، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، ان کو تکلیف پہنچائی۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، لیکن اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب بھی انبیاء کا مذاق اڑایا گیا
تو مذاق اڑانے والے کیفر کردار کو پہنچ گئے، وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ لیکن بروقت تو آزادی اللہ نے دی ہوئی ہے، جب تک اللہ ڈھیل دیتا ہے تب تک انبیاء کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے رہے، مذاق کرتے رہے، لیکن ایسا ہمیشہ چلے گا نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا مذاق اڑایا گیا۔ تو یہ کہا گیا کہ آخر وہ عذاب میں گھیر لیے گئے، لیکن ابتدا تو ایسا ہی ہوگی۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، استہزاء بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ میں بتایا جا رہا ہے تکذیب بھی کی جائے گی، آپ کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، آپ کو غلط قرار دیا جائے گا، غیر منہجی قرار دیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیا کیا یعنی الزامات لگائے جائیں گے، انبیاء کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، نبی کا احترام نہیں کرتے، اماموں کو نہیں مانتے، علماء کو نہیں مانتے، حضرت عمر فاروق کی نہیں مانتے، ان کو بھی نہیں مانتے، ایسا بھی کہتے ہیں۔ تو ایسی کئی ساری باتیں۔ تو کہا گیا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے اور جب انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو جھٹلائے گئے، لیکن کیا کیا انہوں نے فَصَبَرُوا، وہ لڑے نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ تو یہ اصول بن رہا ہے کہ دعوت دین یہ پھولوں سے لبریز کوئی راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ جب بھی اس راستے پر آپ چلو گے تو تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ تو کہا گیا فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، وہ جھٹلائے جا رہے تھے لیکن صبر کرتے تھے۔ وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، انہیں تکلیفیں پہنچائی گئی، جب اللہ نے چاہا تب مدد آئی اللہ کی جانب سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچو ہم تو صحیح پر ہیں، حق پر ہیں، صحیح دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو ہماری مدد تو ہونی چاہیے، کب ہوں گی نہیں معلوم، صرف اللہ جانتا ہے۔ تو انبیاء نے جب صبر کیا تو صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو صبر یہ تائید و نصرت سے جڑا ہوا ہے، یا یہ کہا جائے کہ مدد صبر سے جڑی ہوئی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ صبر کریں گے تو مدد آئے گی، بے صبری میں مدد نہیں آتی ہے، صبر کریں گے تب۔ چھٹی چیز اخلاق حسنہ ہے، اچھا اخلاق۔ انبیاء کا طور طریقہ کیا تھا؟ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے اخلاق سے متصف ہو، اپنی دعوت میں حکمت کا استعمال کرے، کسی کی ذات کو مجروح نہ کرے، کسی کے جذبات سے نہ کھیلے، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، کسی کو رسوا نہ کرے، کسی کو جاہل نہ کہے، کسی کو مشرک اور بدعتی نہ کہے، بااخلاق ہونی چاہیے، ایک اچھے انداز میں اپنی بات رکھے۔ تو حکمت ہونی چاہیے، کیونکہ دعوت قبول کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے، وہ ہے حسن اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بڑا شرکس آدمی ہے فرعون، اکھڑ ہے، شرکس ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا ہے، لیکن جس رب کی نافرمانی کرتے ہوئے فرعون یہ جملہ کہہ رہا تھا، وہی رب اپنے منتخب کردہ، اپنے منتخب رسولوں کو تعلیم دے رہا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا۔ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، نرمی سے بات کرنا۔ تو آپ جس سے مخاطب ہو رہے ہیں نہ تو وہ فرعون ہے اور نہ ہی آپ موسیٰ ہیں، نہ ہی آپ موسیٰ ہیں، نہ ہی سامنے والا فرعون ہے، نہ ہی آپ ابراہیم ہیں، نہ ہی سامنے والا نمرود ہے۔ تو ہم کو جب ظاہر سی بات ہے وہ لیبل کا آدمی نہیں ہے تو لیبل، اس لیبل کے آدمی سے نرمی کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ تو ہم تو بہت سارے، ہمارا سابقہ تو لوگوں سے پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے،
چند چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، تو ہم کو کتنے اخلاق کی ضرورت ہے؟ تو کہا گیا فقولا لہ قولا لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے نبی اللہ کا بہت بڑا احسان آپ کے اوپر ہے، فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے، نرم دل بنایا ہے، اتنا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، آپ کے زبان میں ترشی پائی جاتی، آپ کا طور طریقہ ذرا سختی والا ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ یہ بھی بھاگ جاتے آپ کو چھوڑ کے، یہ آپ کے ساتھ میں نہیں رہتے، آپ کے متبع، آپ کے پیروکار نہ بنتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اخلاق کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایک داعی کے لیے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اسی لیے چونکہ تمام انبیاء اپنے اپنے قوموں کے لیے آئے تھے، مخصوص وقت کے لیے آئے تھے، مخصوص قبیلے کے لیے آئے تھے، آپ تو کیا ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ ہدی للعالمین، ہدی للناس ہے۔ تو کہیں قرآن کو ہدی للعالمین کہا گیا، کہیں ہدی للناس کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ رحمتا للعالمین کہا گیا۔ تو آپ خاص قبیلے کے لیے نہیں ہیں، خاص قوم کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہدی للناس ہے قرآن، جو کتاب آپ کو دیا گیا ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو آپ کو تمام انبیاء سے زیادہ اخلاق حسنہ کی ضرورت ہے، اسی لیے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو ہم نے پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ آپ اخلاق کے سب سے عظیم مقام پر فائز ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور پھر کہا گیا اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اخلاق آپ کو دیا گیا تو آپ جب لوگوں کو بلائیں تو حکمت استعمال کریں، جیسا دیکھیں ویسا بات کریں، جیسا مخاطب ہو۔ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، آدمی جاہل ہے، کم پڑھا لکھا ہے، اس کو نصیحت کرو، کبھی جہنم سے ڈراؤ اور کبھی جنت کی خوشخبری دو۔ اسی لیے آپ کو کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، تو جہاں بشارت کی ضرورت ہو وہاں بشارت دیجیے، جہاں نذارت کی ضرورت ہو وہاں نذارت کیجیے۔ ساتویں اور آخری چیز، قوی امید۔ آپ جو کام لے کر کے نکلے ہیں، جو مشن لے کر کے نکلے ہیں، آپ کو امید ہونا چاہیے، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی نہیں آنا چاہیے۔ اتنے دن سے سمجھا رہا، کوئی سمجھ ہی نہیں رہا، اتنے دن سے بتا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، 950 سال تک لوگوں کو بلاتے رہے، اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات و دن میں نے یہی کام کیا ہوا ہے، لیکن کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ 40 سے 50۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو دعوت پیش کر رہے ہیں بیک وقت مہینے 2 مہینے، سال 2 سال میں ایک جم غفیر آ جائے آپ کے ساتھ میں، بالکل ضروری نہیں، بالکل نہیں ضروری۔ تو ایک تو قوی امید ہونا چاہیے اور اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی مایوس ہو کر کے امید توڑ دے۔ کتنا لمبا عرصہ لگے اس تعلق سے، انبیاء کی جو زندگیاں ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ تو بہرحال یہ 7 اصول میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور کئی ساری باتیں ہیں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو 7 چیزیں جو آپ کے سامنے آئیں وہ تو انشاءاللہ ذہن میں رہیں گی۔ کیا کیا ہیں؟ علم ہے، عمل، اخلاص، اہم اصول کی طرف دعوت دینا، نمبر 5، نمبر 6 اخلاق حسنہ، نمبر 7 امید ہے نا،
کبھی امید ہونا چاہیے۔ تو یہ 7 اصولی دعوت ہیں، یعنی دعوت دین کے اصول اور ضابطے ہیں جن کو ایک داعی کے لیے ان صفات سے متصف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ جو ابھی میں بتا رہا تھا کتاب کے بارے میں، کتاب کا نام یہ دعوت اللہ میں انبیاء کرام کا منہج، تو انبیاء کا منہج یہی تھا، یہ اصول ان کی زندگی میں پائے جاتے تھے، یہ اصول ان کی زندگی میں تھا۔ تو دعوت اللہ، یا یہ کہا جائے کہ دعوت اللہ میں انبیاء کا منہج اپنانا یہی عقل اور حکمت کے مطابق ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اگر ہم اختیار کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے، اور کوئی مشن کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔